آگرہ ہندوستان میں مغل طرز تعمیر کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ چمکتا ہوا مقبرہ جو 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں حسن کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں 2021 میں بھارتی آثار قدیمہ سروے نے ایک ہولناک دریافت کی۔ اس نے دریافت کیا کہ یمنا دریا کو خشک ہونے سے بچاؤ، ورنہ تاج محل آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے وجہ بتائی گئی۔ تاج محل کی تعمیر اور اس کی بنیاد آج ہمارے ارد گرد دنیا بھر میں بلند عمارتیں ہیں جو سیمنٹ سے بنی ہوئی ہیں، لیکن سیمنٹ کی ایجاد ہونے سے 200 سال پہلے وہ کون سے محنت تھی جس نے تاج محل بنایا؟ وہ کیسی بنیادیں ہیں جس پر تاج محل تقریباً 400 سال سے کھڑا ہے، اور وہ بنیادیں ابھی تک ڈٹ کر کیسے کھڑی ہیں؟ اس سنگ مرمر کی عمارت اور آگرہ کی عظمت سے جڑی کئی باتیں ہیں جو آج بھی ایک گہرا راز بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ سٹوری ٹیلر چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ 400 سال پرانی عمارت اپنے وقت کے سب سے بڑی اور شاندار عمارت تھی۔ آج اسے دنیا کی 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز عمارت کی تعمیر کے لیے 20,000 مزدوروں نے 22 سال تک اپنی محنت کا پسینہ بہایا۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت لگائی جائے تو یہ سنگ مرمر سے مزین مقبرہ تقریباً $1 ارب یا 7.5 کروڑ روپے کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مغل ماہرین تعمیرات نے اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کے ایسے نشان چھوڑے جنہیں آج کے انجینئر بھی داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ عمارت اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ جب اسے مرکزی دروازے کے پیچھے سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے دروازے کے قریب پہنچا جائے یا خود بخود سکڑتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب مغل معماروں نے ایسے حیران کن تکنیکوں کا استعمال کیا ہو۔ چاروں کونوں پر موجود مینار بالکل سیدھے کھڑے نہیں، بلکہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں بالکل سیدھا رکھا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے محسوس ہوتے، جیسا کہ آپ اس مسجد کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آتا تو یہ مینار باہر کی طرف گرتے، جس سے تاج محل بالکل محفوظ رہتا۔ اب جانتے ہیں شروع سے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ ناظرین، یہ سب 1607 میں شروع ہوا جب اس خطے پر مغل سلطنت کی حکومت تھی۔ اسی سال مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم، جو بعد میں شاہ جہان کہلائے، اپنی زندگی کے 15 سال مکمل کر چکے تھے۔ اس موقع پر آگرہ قلعے میں ایک شاندار جشن منعقد کیا گیا۔ خرم اپنے والد کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، اسی لیے اس کی ہر سالگرہ پر سونے اور ہیرے جوہرات کے ساتھ وزن کیا جاتا تھا، یعنی جتنے وزن کے وہ ہوتے اتنے ہی ہیرے جوہرات انہیں تحفے میں دیے جاتے۔ مگر اس سالگرہ پر کچھ اور خاص ہونے والا تھا۔ جہانگیر نے خرم کی شادی اپنے ایک وزیر کی بیٹی سے طے کر دی جس کا نام ممتاز تھا۔ خرم اور ممتاز ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند کر بیٹھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ محبت ایک دن امر ہو جائے گی۔ اگلے 10 سالوں میں شہزادہ خرم نے کئی جنگیں لڑی اور کامیابیاں حاصل کی، اس لیے اسے شاہ جہان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہان کی کل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ قلعے کے حرم میں رہتی تھیں، لیکن ان سب میں شاہ جہان کو ممتاز سب سے زیادہ عزیز تھی، اسی لیے وہ اپنا زیادہ وقت ممتاز کے ساتھ گزارتے تھے۔ 4 سال بعد یعنی 1621 میں مغل بادشاہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ شاہ جہان جو مغل سلطنت میں بہت مشہور اور بادشاہ کا چہیتا تھا، 1628 میں تخت نشین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت اپنی عروج پر تھی۔ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے کئی علاقے مغل سلطنت میں شامل تھے۔ شاہ جہان تمام فیصلے خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز پردے کے پیچھے اسے مشورے دیتی تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیوں بھرا وقت جلد ہی غم میں بدلنے والا ہے۔ 1631 میں شاہ جہان نے ایک بڑی جنگ جیتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی فتح کا جشن مناتے انہیں ایک انتہائی المناک خبر دی گئی۔ ممتاز اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے بیمار پڑ گئیں اور 17 جون 1631 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر مغل سلطنت میں ایک طوفان کی طرح پھیل گئی، لیکن شاہ جہان کے لیے یہ خبر کسی خنجر کی طرح تھی جس نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ غم کی شدت نے شاہ جہان کو تاریکی میں دھکیل دیا۔ 8 دن تک وہ کچھ نہ کھا سکے اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ کوئی خوشبو استعمال کی۔ مرنے سے پہلے ممتاز نے صرف ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔
شاہجہاں نے ممتاز کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری دولت اور زندگی وقف کر دی۔ 6 ماہ بعد تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ مزدور، معمار، سنگ تراش اور ہنرمند پورے مغل سلطنت سے 20,000 بلائے گئے۔ چونکہ ممتاز کی قبر دریائے جمنا کے کنارے پر تھی، اس لیے یہاں ایک مضبوط عمارت بنانا آسان نہیں تھا۔ مغل انجینئرز نے زمین کے نیچے کنویں کھودے، انہیں پتھروں اور ملبے سے بھرا اور اس پر بڑے بڑے ستون تعمیر کیے۔ عمارت کی بنیاد کے بعد اس کے ڈیزائن پر کام شروع ہوا۔ شاہجہاں نے اپنے آباء و اجداد کے مقبروں سے ترغیب لی۔ میناروں کا ڈیزائن والد کے مقبرے سے، عمارت کی شکل دادا کے مقبرے سے اور گنبد کا ڈیزائن اپنے چچا کے مقبرے سے لیا گیا۔ سنگ مرمر کی چمکدار چادر راجستھان سے ہزاروں ہاتھیوں کے ذریعے لائی گئی۔ یہ سنگ مرمر آج بھی دنیا کا سب سے بہترین سنگ مرمر سمجھا جاتا ہے۔ 1654 میں 22 سال کی محنت کے بعد تاج محل مکمل ہوا، لیکن اس شاندار عمارت نے مغل خزانے کو تقریباً خالی کر دیا تھا۔ 4 سال بعد 1658 میں شاہجہاں کے بیٹے نے اسے قید کر دیا۔ 8 سال قید میں گزارنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہجہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے ممتاز کے ساتھ تاج محل میں دفن ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جسے دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، کبھی اس کی بے مثال خوبصورتی کے لیے تو کبھی ان رازوں کے لیے جو اس کے اندر چھپے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا یہ حیرت انگیز ہے اتنا پر اسرار بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی تاج محل ایک دن ختم ہو جائے گا؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی حیران کن کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔